تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سورت کے نازل ہونے اور اس فتح عظیم کا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے عالم خواب میں اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں اور طواف کریں اور سر منڈوانے والوں کے ساتھ سر منڈوائیں۔ حضرت نے اپنے اصحاب کو اس بات سے مطلع کیا اور انہیں نکلنے کا حکم دیا۔ سب نکل کھڑے ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحلیفہ پر اترے تو سب نے عمرے کے لیے احرام باندھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 66 جانور لیے تھے اور احرام باندھتے وقت ان پر نشانات لگا دیے تھے۔ سب نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کے لیے لبیک کہتے ہوئے احرام باندھے، اور ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور کو لے کر چلے، نشانات لگے ہوئے، نہایت شان و شوکت کے ساتھ۔ جب قریش کو یہ علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ پوشیدہ طور سے حملہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرے، جو پہاڑوں پر ان کی مخالفت میں آ سکتا تھا۔ جب وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ بلال نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر ہم اس وقت حملہ کریں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نماز کو منقطع نہیں کر سکتے۔ ابھی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں ان کی آنکھوں کی روشنی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر آئے اور صلاۃ خوف بتلائی۔ ارشاد رب العزت ہوا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ سورہ نساء آیت 102۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے اور ہم نے صلاۃ خوف کی خبر اس سورہ میں لکھ دی ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئے، اور یہ حرم کے راستے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بدوؤں سے اپنے راستے میں مدد طلب کر رہے تھے، لیکن کوئی ان کے پیچھے نہ چلا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمد اور ان کے اصحاب یہ طمع کرتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہو جائیں، جبکہ قریش نے ان کے گھر کے درمیان جا کر جنگ کی تھی اور انہوں نے قریش کو قتل کر دیا تھا۔ اب محمد اور ان کے اصحاب مدینہ واپس نہ جا سکیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں اترے تو قریش لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے نکلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں نہیں جانے دیں گے، اور ان میں سے کچھ جاسوس تھے جو نگرانی کر رہے تھے۔ حضرت نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، البتہ میری آمد کا مقصد مناسک کا بجا لانا ہے اور قربانی کے جانوروں کو قربان کرنا ہے۔ میں تمہیں اور جانوروں کے گوشت کو تنہا چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور وہ نہایت عقل مند اور زیرک انسان تھے، اور وہی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ قرآن دو بستیوں کے عظیم شخص پر کیوں نہ نازل ہوا؟ جب وہ حضور اقدس کی خدمت میں آیا تو اس نے اس امر کو باعث عظمت جانا، اور اس نے کہا، اے محمد، میں نے آپ کی قوم کو چھوڑا ہے، انہوں نے خیمے نصب کیے ہیں، اور انہوں نے بوڑھے اونٹ کو نکال کر باہر کیا ہے، اور ان حاملہ اونٹنیوں کو باہر نکال دیا ہے جو بچہ جنم دینے والی ہیں، اور انہوں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی ہے، وہ آپ کو مکے اور اپنے حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ان میں ایسے جاسوس ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں۔
اے محمد، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد تو مناسک ادا کرنا اور قربانی کے جانوروں کو قربان کرنا ہے، میں تمہیں جانوروں کے گوشت کے درمیان تنہا چھوڑ دوں گا۔ عروہ نے کہا، خدا کی قسم، میں نے آج کی طرح کسی کو رکا ہوا نہیں پایا جس طرح آپ کو روکا گیا۔ وہ قریش میں واپس آ گیا اور انہیں اس بات سے مطلع کیا۔ قریش نے کہا، باخدا اگر محمد مکے میں داخل ہوئے اور عرب نے یہ بات کسی سے سنی تو ہم ذلیل ہو جائیں گے اور عرب ہمارے خلاف جری ہو جائیں گے۔ انہوں نے حفص بن احنف اور سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، ہائے قریش کی بدبختی، تم نے جنگ کو بے آبرو کر دیا، تم مجھے اور عرب کو تنہا چھوڑ دو۔ اگر میں سچا ہوا تو میں ان کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی چلاؤں گا، اور اگر میں جھوٹا ہوا تو ان کے لیے عرب کے بدو ہی کافی ہوں گے۔ جب بھی آج قریش کا کوئی فرد کسی امر کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے، اگر میں اس میں اللہ کی ناراضی نہ ہو تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ اس سال واپس کیوں نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ آپ کا اور عرب کا کیا معاملہ رہتا ہے؟ اس لیے کہ عرب آپ کے آنے کی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اب اگر آپ ہمارے شہروں میں آ گئے اور حرم میں داخل ہو گئے تو عرب ہمیں ذلیل کر دیں گے اور ہمارے خلاف ان کی جرأت بڑھ جائے گی۔ ہم آئندہ سال اس مہینے میں خانہ کعبہ خالی کر دیں گے تاکہ آپ 3 دنوں تک مناسک بجا لائیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہمارے مردوں میں سے کوئی آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آپ اسے ہمیں واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر آپ کے افراد ہمارے پاس آ گئے تو ہم انہیں واپس لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو آن حضرت نے ان سے کہا، اگر ہمارے افراد تمہارے پاس آ گئے تو ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں تو انہیں اظہار اسلام پر کوئی اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، اور وہ لوگ اسلام کے جس قانون پر عمل پیرا ہوں گے ان کے کسی عمل کو ناپسندیدہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور جب آن حضرت نے ان کی صلح کو قبول کر لیا تو عمومی صحابہ کرام نے اس کا انکار کر دیا، اور حضرت عمر ان میں زیادہ شدید تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ آن حضرت نے فرمایا، بے شک۔ تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں دین میں ذلت سے دوچار کر رہے ہیں۔ آن حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ ہرگز مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا، اے کاش میرے ساتھ 40 افراد ہوتے تو میں اس کی مخالفت کرتا۔ سہیل بن عمرو اور حفص بن احنف قریش کی طرف واپس ہوئے اور ان دونوں نے قریش کو صلح کی خبر دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور بال منڈوانے والوں کے ساتھ اپنے بال منڈوائیں گے؟ آن حضرت نے فرمایا، کیا میں نے اس سال کے لیے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ خداوند عالم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں مکے کو فتح کروں گا، صحیح کروں گا اور بال منڈوانے والوں کے ساتھ بال منڈواؤں گا۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آن حضرت نے ان سے کہا، اگر تم صلح کو قبول نہیں کرتے تو جاؤ ان سے جنگ کرو۔ وہ لوگ قریش کی جانب گئے جو جنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور ان پر حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول خدا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے علی، تلوار لو اور قریش کے سامنے جاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور قریش پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے علی، محمد نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا تھا کیا اس میں کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اور اصحاب رسول اللہ مختلف ٹکڑوں میں شرمندگی کے ساتھ واپس آئے اور آن حضرت سے معذرت طلب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم غزوہ بدر والے میرے اصحاب نہیں ہو جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ کیا تم غزوہ احد کے وقت میرے اصحاب نہ تھے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے،
جب تم پہاڑوں پر بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش تک نہ تھا، اور رسول آخر میں تمہیں پکار رہے تھے، کیا تم فلاں جنگ میں میرے اصحاب نہ تھے؟ کیا تم فلاں جنگ میں میرے صحابی نہ تھے؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت طلب کی، اور ان سے جو عمل سرزد ہوا اس پر وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، آپ پر جو واضح ہوا ہے آپ اسی پر عمل کیجیے۔ حفص بن احنف اور سہیل بن عمرو رسول اکرم کی خدمت میں دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے محمد، اظہار اسلام کے بارے میں آپ نے جو شرط عائد کی تھی قریش نے اسے منظور کر لیا ہے، اور اس بات کو بھی تسلیم کر لیا ہے کہ کسی کو دین کے بارے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حضرت نے سامان کتابت منگوایا اور امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا لکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے کہا ہم رحمان سے آشنا نہیں، وہی لکھیے جو آپ کے باپ دادا لکھتے رہے ہیں، یعنی بسم کا اللہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی لکھو بسم کا اللہم، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، اس کے بعد لکھو۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ اور قریش کے سربرآوردہ لوگ متفق ہیں۔ سہیل بن عمرو نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ نہ کرتے۔ آپ لکھیے حاذا ما تقاضی علیہ محمد بن عبداللہ۔ اے محمد، کیا آپ اپنے نسب سے نخوت کے سبب پرہیز کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم اقرار نہ کرو۔ پھر حضرت نے فرمایا اے علی، اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں نبوت سے آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مٹایا، پھر تحریر فرمایا حاذا ما استلہ بہ محمد بن عبداللہ والملامن قریش و سہیل بن عمرو۔ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور قریش کے گروہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا ہے۔ انہوں نے صلح کی کہ ان کے درمیان 10 سال جنگ بندی کر دی جائے، ہم لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں، اور یہ کہ نہ تلوار کھینچی جائے اور نہ ہی کسی کو پابند زنجیر کیا جائے، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دوسرے سے غیبت مکفوفہ یعنی تنہا چھوڑ دینے والی غیبت ہوگی، اور یہ کہ جو چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جو قریش کے معاہدے میں شامل ہو تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اور یہ کہ جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس جائے تو وہ اسے اس تک لوٹا دیں گے، اور اصحاب محمد میں سے جو قریش تک آ جائے گا تو وہ ان تک لوٹایا نہیں جائے گا، اور یہ کہ اسلام مکے میں ظاہری طور سے ہوگا اور کسی کو اس کے دین پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اسے اذیت پہنچائی جائے گی اور نہ ہی اسے آر دلائی جائے گی، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اس سال ان کے ہاں سے لوٹ جائیں گے، پھر وہ آئندہ سال مکہ مکرمہ میں آئیں گے اور 3 دن تک قیام فرمائیں، اور یہاں ہتھیار سجا کر نہ لائیں، الا یہ کہ مسافر جو ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے تلواریں نیام میں ہونی چاہیے۔ یہ معاہدہ علی ابن ابی طالب نے تحریر کیا، اور اس تحریر پر مہاجرین اور انصار نے گواہی دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تم نے میرا نام مٹانے سے انکار کیا تھا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ان کی اولاد بھی ایسا مطالبہ کرے گی، اور تم گرفتار بلا ہوگے اور تم پر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ جب صفین کی جنگ ہوئی اور حق مین پر راضی ہوئے تو فرمایا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے یہ صلح نامہ ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے مابین طے پایا ہے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ اگر ہم یہ جانتے کہ آپ امیر المومنین ہیں تو ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، یہ لکھیں۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے یہ صلح نامہ ہے جو علی ابن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان طے پایا ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، مجھے رسول اللہ نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ فرمایا جب یہ تحریر لکھی گئی تو خزاعہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے اور پختہ عہد کے پابند ہیں، اور بنو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم قریش کے معاہدوں اور پختہ عہد کے ساتھ
وابستہ ہیں۔ انہوں نے معاہدوں کے 2 نسخے تیار کیے، ایک نسخہ آن حضرت کے پاس تھا اور ایک نسخہ سہیل بن عمرو کے پاس۔ سہیل بن عمرو اور حفص بن احنف قریش کی طرف واپس لوٹ گئے اور انہیں اس امر سے مطلع کیا، اور آن حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنے سر منڈواؤ۔ لوگوں نے انکار کیا اور کہا ہم کیسے نہر اونٹ کو ذبح کریں اور حلق کروائیں، جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے اور ہم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی نہیں کی ہے۔ آن حضرت کو اس بات سے نہایت صدمہ ہوا۔ آپ نے ام سلمہ سے اس بات کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ قربانی دیں اور حلق کریں، تو آن حضرت نے نہر اونٹ کو ذبح کیا اور حلق کرایا، تو پھر پوری قوم نے یقین، شک اور ریب کے عالم میں نہر کیا اور قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے طور پر کہا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، اور مقصرین تھوڑے سے بال کٹوانے والے کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ جس نے قربانی نہیں دی اس کے لیے حلق واجب نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے اللہ ایسے سر منڈوانے والوں پر رحم کرے جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کہا اور مقصرین، تو آن حضرت نے فرمایا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ تعانیم کی طرف واپس آئے اور درخت کے نیچے اتر پڑے، تو وہ اصحاب جنہوں نے صلح کا انکار کیا تھا وہ آن حضرت کی خدمت میں آئے اور معذرت طلب کی، اور جو عمل ان سے صادر ہوا تھا اس پر شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے آن حضرت سے استدعا کی کہ ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو اس وقت آیت رضوان نازل ہوئی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں یہ قصہ روضہ کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، کچھ اضافے اور کچھ کمی کے ساتھ۔ جو چاہتا ہے اس کتاب کی طرف رجوع کریں۔ ترجمہ: تاکہ اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے ہر الزام سے بری کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینت کو نازل فرمایا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کا اضافہ فرما لیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے ہر الزام سے بری کر دے۔ یہ فتح کی علت ہے، اس لیے کہ آن حضرت نے جہاد کفار کے لیے اسباب مہیا کیے اور شرک کو دور کرنے کی سعی کی، دین کی سربلندی اور نفوس ناقصہ کی بالجبر تکمیل کی تاکہ وہ بتدریج اختیاری بن جائے۔ نیز کمزوروں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانا بھی شامل ہے۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے گناہ کا قصد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیعوں کے گناہ کو ان کی طرف محمول کیا، پھر آن حضرت کی خاطر ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا کہ شیعہ علی علیہ السلام کے جو اگلے اور پچھلے گناہ ہوں وہ ان کی مغفرت طلب کریں۔ کسی صاحب معرفت نے کہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ثابت ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں، تو گناہ کی اضافت ان کی طرف کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد امت ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے میں تو تمہیں پکار رہا ہوں لیکن اے پڑوسن تم سن لو۔ فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک سے آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اکرم تک کے زمانے کی معصیتیں ہیں، اور ما تاخر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت کے دن تک ہونے والے گناہ ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر امت کا باطنی اعتبار سے شریعت محمدی سے تعلق ہے، اس لیے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے اور وہ تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس قول سے بشارت دی، اس لیے کہ ان کی عمومی رسالت ہر فرد کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے ان کی ذات کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح اپنے زمانہ ظہور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا تاکہ دین کی دعوت دیں اور اس کی تبلیغ کریں، اسی طرح رسولوں اور انبیاء کو ان کی امتوں کی طرف بھیجا اس وقت سے جب سے وہ نبی تھے، اور آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا، لہٰذا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص ان کی امت میں داخل ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں بشارت دی ہے ان لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کی جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے تھے۔ مخاطب رسول اللہ تھے، لیکن مقصود تمام لوگ ہیں۔ وہ اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے اور انہیں خوش بخت قرار دیتا ہے، اور وہ عمومی رحمت کا لائق ہے جو ہر شے پر پھیلی ہوئی ہے، اور مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومیت اس نص کے مطابق ہے۔ آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو خاص طور سے اس امت کی طرف مبعوث کیا ہے، بلکہ یہ خبر دی ہے کہ وہ ہر ایک انسان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اور انسانوں سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے افراد ہیں۔ تو وہی مقصود ہیں جب اللہ نے ما تقدم من ذنبک وما تاخر میں خطاب فرمایا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ تیسرے مقدمے میں اس مفہوم سے متعلق بات بیان کی جا چکی ہے۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مشرکین مکہ سے بڑھ کر کوئی اور گنہگار نہ تھا، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جب آن حضرت ان کے پاس کلمہ اخلاص کی دعوت لے کر آئے، یہ بات ان پر شاق گزری اور نہایت سنگین محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، اس نے سارے خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سرداران قوم یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ بات کسی خاص مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلی ملتوں میں کسی سے نہیں سنی، یہ تو من گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مکے کو فتح کر دیا تو ارشاد فرمایا، یا محمد، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے ہر الزام سے بری کر دے۔ مشرکین مکہ کے نزدیک کہ آپ نے انہیں توحید خداوندی کی دعوت دی جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوگا، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ مکہ مکرمہ سے نکل کر چلے گئے، اور ان میں سے جو باقی بچ گئے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر توحید سے انکار نہ کر سکے۔ جب آن حضرت نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے ان مشرکین کے گناہ کی مغفرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ابن طاؤس نے معصومین علیہ السلام سے روایت کی ہے، مذکورہ آیت سے مراد جو اہل مکہ اور قریش کے نزدیک ہو، یعنی جو ہجرت سے پہلے ہو اور ہجرت کے بعد ہو، اس لیے کہ اے نبی، جب آپ نے مکے کو انہیں قتل کیے بغیر اور ان کی بیخ کنی کیے بغیر اور وہ پہلے سے جو عداوت اور قتال کر رہے تھے اس کا مواخذہ کیے بغیر فتح کر لیا تو ان کی مغفرت کر دی گئی، جس کا وہ اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک جو آپ کا گناہ تھا، متقدم ہو یا متاخر ہو، اور ان کی عداوت کے مقابلے میں جو ان کے لیے عداوت ظاہر کی جا رہی تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آن حضرت کے پاس اقتدار آ گیا ہے اور انہیں قدرت حاصل ہو گئی ہے اور انہوں نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ان کے خیال میں جو گناہ تھے ان کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، دین کو سربلندی عطا کر کے اور نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کو شامل کر کے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، تبلیغ رسالت میں اور ریاست کے رسم و رواج کو قائم کرنے کے لیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے، ایسی مدد جس میں عزت و غلبہ ہو،
اور حفاظت کی طاقت ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے مومین کے دلوں میں سکینت کو نازل فرمایا ہے۔ سکینت کے معنی ہے ثابت قدمی اور اطمینان۔ کتاب کافی میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد ایمان ہے۔ مومنین سے مراد تفسیر قمی میں ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی اور صلح کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کا اضافہ فرما لیں، یعنی ان کے یقین کے ساتھ عقیدے کے یقین کو راسخ کر کے اور عقیدے پر اطمینان نفس کے ذریعے، تاکہ شریعت پر ان کے ایمان کے ساتھ اللہ اور روز آخرت کے ایمان میں بھی اضافہ ہو۔ اور ایمان کے زیادہ ہونے کا بیان سورہ توبہ کے آخر میں آیت 124 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، وہی ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، لہٰذا وہ کبھی ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے، اور اگر حکمت متقاضی ہوتی ہے تو ان کے مابین صلح و سلامتی کو نافذ کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ مصلحتوں سے بخوبی واقف ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ جس امر کا تعین کرتا ہے اور جو تدبیر کرتا ہے اس میں حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ترجمہ، تاکہ وہ مومنین و مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ان پر برائی منڈلا رہی ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کر دیا جو برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر ہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ ہی کو گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کرو، اور اس کی تکریم و تعظیم کرو، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو عہد شکنی کرے گا تو اس عہد شکنی کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم سے نواز دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ مومنین و مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اس پر پردہ ڈال کر اسے چھپا دے اور اسے ظاہر نہ کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ منتہا ہے جو طلب کیا جائے، خواہ اس کا تعلق جلب منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور مومنین کی مدد نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان پر برائی منڈلا رہی ہے، وہ برائی منڈلا رہی ہے جس کے بارے میں یہ بدگمانی کر رہے ہیں، اور مومنین کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ ان تک پہنچ کر رہے گی، وہ اس سے بچ نہ سکیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت بھیجی اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی امت پر شاہد بنا کر بھیجا، اور اطاعت پر خوشخبری سنانے والا اور معصیت پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی مدد کرو اور اس کی تکریم کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی پاکی بیان کرتے رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ دراصل اللہ کی بیعت کرنا مقصود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے،
یعنی آپ کا ہاتھ جو ان کے ہاتھوں پر ہے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اس کی منزلت ید اللہ کی ہے، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کی بیعت کر کے اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے بیعت لینے کا ذکر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کے الفاظ سے مراد بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلی کے اوپر حصے سے انگوٹھے کے اوپری حصے تک، اور بیعت ختم کرنے کا طریقہ انگوٹھے کے اوپری حصے سے چھنگلی کے اوپری حصے تک۔ ارشاد شیخ مفید میں بیعت کی روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اسے اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس کے اندرونی حصے کو ان کے چہروں کی جانب کیا۔ مامون نے امام سے عرض کی کہ آپ بیعت لینے کے لیے ہاتھ پھیلائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اب جو عہد شکنی کرے گا تو اس کا وبال خود اس کی ذات پر ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وعدے کو توڑنا، عہد شکنی کرنا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اس عہد شکنی کا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، یعنی اپنی بیعت پر قائم رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم سے نواز دے گا، اور وہ اجر بصورت جنت ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت بیعت رضوان کے موقع پر نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان پر شرط عائد کی کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں کریں گے جو وہ بجا لائیں گے، اور نہ ہی وہ مخالفت کریں گے اس بات کا جس کا وہ حکم مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت رضوان کے نازل ہونے کے بعد فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اس شرط پر راضی ہوا کہ اس کے بعد وہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے اور میثاق کی تکمیل کریں گے اور عہد اور بیعت کو نہیں توڑیں گے، اور اس بیعت سے اللہ ان سے راضی ہوا۔ پہلے آیت رضوان نازل ہوئی اور اس کے بعد شرط والی آیت نازل ہوئی جس میں ان پر شرط عائد کی گئی۔ ترجمہ: ان قریب آپ سے عرب کے وہ بدو جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر کہیں گے، ہمیں اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر دیا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اے نبی، جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ فرما دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کی جانب سے کسی بات کا ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے فائدے کا خواہش مند ہو، بلکہ اللہ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز اپنے اہل و عیال کی جانب پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کی زینت بن چکی تھی، اور تم طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے افراد تھے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب نازل کرے، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کلام خدا کو تبدیل کر دیں۔ ان سے صاف کہہ دیجیے، تم لوگ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے، نہیں، تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ عرب کے بدوؤں میں جو پیچھے رہ گئے تھے، اے نبی، ان سے فرما دیجئے، ان قریب تمہیں ایسی قوم کے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے طاقتور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، اور اگر تم اسی طرح منہ پھیر لوگے جس طرح تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب آپ سے عرب کے وہ بدو جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر کہیں گے، ہمیں اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر دیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ اسلم قبیلہ مراد کے باپ، اور جوہینہ ایک قبیلے کا نام، اور مزینہ مزر کا ایک قبیلہ، اور وہ مزینہ بن عد بن تانجہ بن الیاس بن مزر ہیں۔
اور غفار بنو غفار کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا قبیلہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوچ کرنے کے لیے کہا تو وہ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے اموال اور اہل و عیال میں مشغول رہنے کا بہانہ بنا دیا۔ مدد سے ہاتھ کھینچ لینے نے انہیں پیچھے رکھا، اور عقیدے کی کمزوری اور قریش سے مقابلے کے خوف نے انہیں پیچھے رکھا۔ تفسیر قمی میں ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کوچ کرنے کے لیے کہا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے مدینے کی طرف واپس آئے تو آپ نے خیبر کی جنگ کی، تو ان کے پیچھے رہنے والوں نے ان کے ساتھ روانہ ہونے کی اجازت طلب کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذًا طَلَقْتُمْ سے اللہ کے قول الا قلیلا تک، سورہ فتح آیت 15۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمیں اپنے اموال اور اولاد کی فکر نے مشغول کر دیا تھا، یعنی ہمارے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا اے نبی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کیجیے کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے نبی جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ معذرت خواہی اور طلب مغفرت کے بارے میں ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ کون ہے جو اللہ کی جانب سے کسی بات کا ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہو، یعنی کون ہے جو اس کی مشیت اور اس کے فیصلوں سے تمہاری حفاظت کر سکے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے جیسے قتل یا شکست اور مال اور اہل و عیال میں خلل اور تخلف، پیچھے رہ جانے والے کی سزا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یا تمہارے فائدے کا خواہش مند ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بلکہ اللہ تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم پیچھے رہ گئے تھے اور اس تخلف، پیچھے رہ جانے میں تمہاری نیت کیا تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بلکہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اور مومنین ہرگز اپنے اہل و عیال کی جانب پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مشرکین انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور یہ بات تمہارے دلوں کی زینت بن چکی تھی اور اس میں جاگزی ہو چکی تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تم طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور تم ہلاک ہونے والی قوم کے افراد تھے۔ اللہ کے نزدیک ہلاک ہونے والے افراد اپنے عقیدے کے فاسد ہونے کی وجہ سے اور اپنی نیت کی خرابی کے باعث، تفسیر قمی میں ہے یعنی تم بری قوم تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، ان کے کفر پر انہیں متنبع کیا گیا ہے، اور لفظ کافرین لا کر یہ درج کر دیا کہ وہ کافر ہیں اور ضمیر استعمال نہیں کی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جسے چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب نازل کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ تو مغفرت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے، اس لیے کہ غفران اور رحمت تو اس کی عادت ہے اور عذاب اس کے فیصلے کے ذیل میں عرضی طور سے آتا ہے، اس لیے حدیث قدسی میں آیا ہے۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان قریب پیچھے رہ جانے والے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے وہ کہیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جب آپ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے، یعنی خیبر کا مال غنیمت۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلام خدا کو تبدیل کر دیں، یعنی اس میں تبدیلی پیدا کریں، تغیر رونما کر دیں، اور وہ وعدہ ہے اہل حدیبیہ سے کہ اللہ انہیں مکے کے مال غنیمت کے بدلے میں خیبر میں مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان سے صاف فرما دیجئے تم لوگ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ نفی نہیں کے معنی میں آیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ایسا ہی ہوگا، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ ان کے خیبر کی طرف روانہ ہونے کی تیاری اور آمادگی سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ مال غنیمت میں شریک ہو جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ بات کو
کم ہی سمجھتے ہیں، وہ فہم قلیل رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیاوی امور کے بارے میں نہایت فتین و ذہین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، عرب کے بدوؤں میں جو پیچھے رہ گئے ہیں، اے نبی ان سے فرما دیجئے انہیں لفظ اعراب سے دوبارہ مخاطب کیا گیا کیونکہ ان کی بھرپور مذمت کرنا مقصود تھی اور پیچھے رہ جانے کی قباحت کی جانب انہیں متوجہ کرنا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب تمہیں ایسی قوم کے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑی طاقتور ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، وہ ہے دنیا میں مال غنیمت اور آخرت میں جنت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اسی طرح منہ پھیر لوگے جس طرح تم نے پہلے روگردانی کی تھی، یعنی حدیبیہ سے منہ موڑا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کی سزا دے گا، اس لیے کہ تمہارا جرم دگنا ہو چکا ہوگا۔ ترجمہ، جہاد میں شریک نہ ہونے پر نہ تو اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روح گردانی کرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرمایا اور انہیں بطور عوض فتح قریب سے نوازا اور بکثرت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ غالب اور باحکمت ہے۔ اللہ نے تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جسے تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تمہیں فتح عطا کر دی اور لوگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو تم سے دور کر دیا تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تمہیں قدرت حاصل نہیں تھی، اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کافروں نے تم سے قتال کیا ہوتا تو ضرور پیٹ پھرا کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو بھی اپنا حامی و ناصر نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، جبکہ وہ تم کو ان پر غلبہ دلا چکا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جہاد میں شریک نہ ہونے پر نہ تو اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے۔ جب تخلف کرنے والوں کی تہدید کی گئی تو اس تہدید سے ان معذورین کو مستثنی قرار دیا گیا جو اندھے، لنگڑے اور مریض ہیں، کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے پر یہ گناہگار نہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کہا گیا ہے کہ وعدے کو واضح طور سے بیان کیا گیا ہے، اور وعید، تہدید، دھمکی کو بھی نہایت خوبصورت انداز میں سابقہ رحمت کی وجہ سے وعدے کی تاکید کے لیے لایا گیا، پھر عمومی راستہ اختیار کرتے ہوئے مکرر انداز میں اس کا جبران کیا گیا اور فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو روح گردانی کرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا، اس لیے کہ ترہیب، خوف دلانا اس موقع پر ترغیب، رغبت دلانا سے زیادہ سود مند ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ پہلے یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے امیر معاویہ کو خط لکھا، میں پہلا شخص ہوں جس نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول میں بیعت کا ذکر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرمایا اور انہیں بطور عوض فتح قریب سے نوازا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اطمینان اور نفس کا سکون، سکون قلب۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے خیبر کی فتح واپسی کے فوراً بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بکثرت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ حاصل کریں گے، یعنی خیبر کے مال غنیمت۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ غالب اور با حکمت ہے، وہ ہر شے پر غالب ہے اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے تم سے کثیر مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے جسے تم حاصل کرو گے، اور یہ مال غنیمت وہ ہے جو مومنین کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فوری طور پر تمہیں یہ عطا فرما دیا، یعنی یہ فتح عطا کر دی، یعنی خیبر کے مال غنیمت کو عطا فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لوگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی خیبر والوں اور ان کے حلیفوں کے ہاتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی بن جائے، ایسی نشانی وہ جس سے رسول کی سچائی کو ان کے وعدوں میں جان سکیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اللہ کے فضل پر اعتماد کرنا اور اس کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بعد میں دوسری غنیمتیں بھی دیں جن پر تمہیں قدرت حاصل نہیں تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا تھا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر کافروں نے تم سے قتال کیا ہوتا تو ضرور پیٹ پھرا کر بھاگ جاتے، یعنی اہل مکہ کے کافروں نے اگر قتال کیا ہوتا تو صلح نہ کی ہوتی تو وہ شکست سے دوچار ہو جاتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ کسی کو بھی اپنا حامی و ناصر نہ پاتے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسا حامی جو ان کی حفاظت کرتا، مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسا مددگار جو ان کی مدد کو آتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی اس طریقے کو اکثر انبیاء نے سابقہ امتوں میں جاری رکھا تھا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے یہ تحریر فرما دیا ہے کہ میں اور میرے مرسلین یقیناً ضرور بے ضرور غالب رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جبکہ وہ تم کو ان پر غلبہ دلا چکا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی جبکہ تم نے مدینے سے حرم کا قصد کیا تھا اس کے بعد، اور انہوں نے تم سے صلح کا مطالبہ کیا تھا جبکہ وہ مدینے میں تم سے جنگ کر چکے تھے، اور وہ تم سے صلح کا مطالبہ کرنے لگے جبکہ پہلے تم ان سے صلح کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے اچھی طرح دیکھ رہا تھا، پہلے ان سے قتال کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اور دوسری مرتبہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے ان سے ہاتھوں کو روک لینا۔ ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام جانے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا، اور اگر مکے میں ایسے مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم جانتے نہ تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں انہیں پامال کر دینے پر تم مصیبت سے دوچار نہ ہو جاؤ تو اذن جہاد مل جاتا۔ ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں مومن کافر فریق الگ الگ ہو جاتے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے انہیں ہم دردناک سزا دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو جاگزی کر لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت کو نازل فرما دیا اور ان کو کلمہ تقوی پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور برحق خواب دکھایا کہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور تم اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور اپنے بال کو کتروا کر بغیر کسی خوف و خطر کے مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کو وہ بات معلوم تھی جسے تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس سے پہلے جلد ہی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام جانے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں روکے رکھا، قید کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی قربانی کے جانور مکہ میں جہاں پر لے جائے جاتے ہیں، اور محل سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر نہر اونٹ کو ذبح کرنا کیا جاتا ہے، یعنی قربان گاہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
اور اگر کچھ ایسے باایمان مرد اور ایماندار عورتیں نہ ہوتیں۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی مکہ مکرمہ میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن کو تم جانتے نہ تھے، یعنی جن کو بالمشافہ تم نے دیکھا نہ تھا، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم انہیں پامال کر دیتے کہ تم ان پر جنگ کے لیے ٹوٹ پڑو اور تم ان سے جنگ کا آغاز کر دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو تم کو ان سے نقصان پہنچ جاتا، یعنی ان کی جانب سے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں ناپسندیدہ بات کی صورت میں، جیسے دیت کا واجب ہونا اور ان کو قتل کرنے کا کفارہ، ان کے قتل پر افسوس اور کفار کا اس پر شرم دلانا اور ان کے بارے میں بحث کر کے گناہ گار ہونا۔ بغیر علم کے بے خبری کے عالم میں، یعنی تم انہیں بے خبری کے عالم میں پامال کر دیتے۔ اور لا کا جواب محذوف ہے کیونکہ کلام خود اس طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ ناپسندیدہ بات نہ ہوتی کہ تم کچھ لوگوں کو جو مومنین ہیں کافروں کے سامنے انجانے پن میں ہلاک کر دو اور ان کی ہلاکت سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تمہارا ہاتھ کبھی ان سے روکا نہ جاتا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی ہے کہ صلح کا سبب وہ مومنین و مومنات تھے جو مکے میں مقیم تھے، اور اگر صلح نہ ہوتی اور جنگ چھڑ جاتی تو وہ قتل ہو جاتے۔ جب صلح ہو گئی تو وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح تھی ان کے غالب آ جانے کی بنسبت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ علت بیان کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے اہل مکہ سے ہاتھوں کو دور رکھا گیا۔ وہاں پر جو مومنین تھے ان کی حفاظت مقصود تھی۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اپنی توفیق میں زیادت خیر یا اسلام کے سبب انہیں داخل کر لے۔ من یشاء، ان کے مومنین یا مشرکین میں سے جسے چاہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دردناک عذاب دیتے، قتل اور قید کے ذریعے سے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی جو مومنین اور مومنات مکے میں موجود تھے اگر جدا ہوتے اور ان کے درمیان سے چلے جاتے تو ان میں جو کفار تھے ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا علی علیہ السلام جسمانی اعتبار سے طاقتور نہ تھے؟ کیا امر الہی کی تکمیل کے لیے ان میں طاقت نہ تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یقیناً وہ طاقتور تھے۔ تو پوچھا گیا پھر دفاع کرنے سے یا باز رہنے سے کیا چیز مانے ہوئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے سوال کیا ہے، اب جواب سمجھو۔ علی علیہ السلام کو اس امر سے روکنے والی ایک آیت ہے جسے کتاب اللہ میں خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے۔ سوال کیا گیا وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے یہ آیت لو تزیلوا کی تلاوت فرمائی، اس لیے کہ قوم کافرین اور منافقین کے اسلاب میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی امانتیں سپرد کر رکھی تھیں۔ علی علیہ السلام ان کے آبا کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے تھے جب تک امانتیں برآمد نہ ہو جائیں۔ جب امانتیں نکل آئیں تو جس پر غالب آنا تھا غالب آئے اور اسے قتل کر دیا، اور اسی طرح ہمارے قائم اہل بیت علیہم السلام اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے جب تک اللہ کی امانتیں برآمد نہ ہو جائیں۔ جب امانتیں باہر آ جائیں گی تو وہ غالب آ جائیں گے جن پر غالب آنا ہے اور اسے قتل کر دیں گے۔ کتاب اکمال میں امام صادق علیہ السلام سے اسی مفہوم سے متعلق متعدد اسناد سے حدیثیں آئی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ مومنین کے اسلاب میں جو کافرین ہیں اور کافرین کے اسلام میں جو مومنین ہیں انہیں نکال نہیں لیتا تو مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم اس کے بعد کافروں پر عذاب نازل کر دیتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی جاہلیت کی حمیت کو جاگزیں کر لیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں غیرت، عزت کو بچانے کا جذبہ، خودداری۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو غیرت، حق کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بنے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی قریش اور سہیل بن عمرو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، اور ان کا یہ قول کہ اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ نہ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ رقم فرمائیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی تسکین کو نازل فرما دیا۔ اللہ نے سکینہ یعنی ثبات اور وقار کو ان پر نازل فرمایا، تو اس طرح انہوں نے حمیت جاہلیت کو برداشت کر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کو کلمہ تقوی پر قائم رکھا، یعنی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر قائم رکھا۔ تفسیر قمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بہترین قول کلمۃ التقوی ہے۔ کتاب الشرائع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کلمہ تقوی ہے، اللہ جس کے ذریعے سے قیامت کے دن موازین، آلات وزن، ترازو کو وزنی کرے گا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ایمان ہے۔ کتاب مجالس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک علی پرچم ہدایت، میرے اولیاء کے امام، میری اطاعت کرنے والوں کا نور، اور وہ کلمہ ہے جسے متقین نے اپنے لیے لازم قرار دے رکھا ہے۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کلمہ تقوی اور راہ ہدایت ہیں۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں اور کلمہ تقوی ہوں۔ کتاب اکمال میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، پیج 668، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم کلمہ تقوی اور مضبوط رسی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ اس کے حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس کا اہل ہے، وہ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور برحق خواب دکھایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں سچا خواب دکھایا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حق کا لباس زیب تن کیے ہوئے جو نبی نے دیکھا تھا، اسے لا محالہ اپنے مقررہ وقت پر ہو کر رہنا تھا، اور یہ واقعہ آغاز سورہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ انشاءاللہ تم ضرور بالضرور اپنے سروں کو منڈوائے ہوئے اور اپنے بال کتروا کر مسجد الحرام میں داخل ہو جاؤ گے، کچھ لوگ سر منڈوا دیں گے اور کچھ تقصیر کرائیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اس کے بعد تمہیں کسی قسم کا خوف و خطر نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کو وہ بات معلوم تھی جسے تم نہیں جانتے تھے کہ اس تاخیر میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سو اس نے اس سے پہلے جلد ہی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس سے مراد فتح خیبر ہے، تاکہ مومنین کے دل اس فتح سے استراحت محسوس کریں اور سکون کا سانس لیں، یہاں تک کہ جو وعدہ کیا جا چکا ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب کفار کے مقابل میں سخت اور باہمی رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سر بسجود دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی مثال توریت اور انجیل میں اس طرح بیان کی گئی ہے، جیسے کھیتی ہے جس نے زمین سے اپنے خوشے نکالے، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ گدرائی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والوں کی پسندیدگی کے باعث ہوئی، تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا، یعنی دین اسلام کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ اسے تمام ادیان عالم پر غالب کر دیں، تاکہ وہ اسے تمام جنس دین پر غالب کر دیں۔ جو حق ہو اس کو باقی رکھیں، اور جو باطل ہے اس کے فاسد ہونے کا اظہار کریں، پھر مسلمانوں کو صاحب دین پر مسلط کر دیں، اس لیے کہ جو بھی صاحب دین ہے وہ اسلام سے مغلوب ہو چکا ہے یا مغلوب ہوگا، اور اس میں تاکید ہے جو فتح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، وہ امام علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گا، تو
تو وہ زمین کو عدل و داد سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ فرمایا ہم نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کی تعویل اس کی تنزیل کے بعد ہے، میں فیض کاشانی کہتا ہوں اس بارے میں مکمل گفتگو ہم سورہ توبہ کی آیت 33 کے ذیل میں کر چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، یا یہ کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سب کے سب کفار کے مقابل میں سخت اور باہمی رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سربہ سجود دیکھو گے۔ جو لوگ ان کے دین کے مخالف ہیں وہ ان پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں جیسے اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سربہ سجود اس لیے دیکھتے ہو کہ وہ اکثر اوقات نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہوں گے، یعنی ثواب اور اللہ کی خوشنودی کے طالب نظر آتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ علامت ہے جو زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر ابھر آتی ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ نماز میں بیدار رہنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال توریت اور انجیل میں اس طرح بیان کی گئی ہے، ان کی عجیب و غریب صفات اور ان کی مذکورہ شان۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پیغمبر آخر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل اور زبور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے اوصاف، ان کی بعثت اور ہجرت کا ذکر کیا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فیل انجیل تک اللہ کا قول ہے۔ یہ اوصاف پیغمبر و اصحاب پیغمبر توریت اور انجیل میں موجود ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو اہل کتاب نے انہیں پہچان لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے زمین سے اپنے خوشے نکالے، پھر اس کو مضبوط کیا، اسے تقویت بخشی۔ وزیر معاون کو کہتے ہیں۔ لفظ ایزار کے معنی ہے اعانت کرنا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد پھر وہ گدرائی یعنی کمزور سے توانا ہوئی، پتلی سے موٹی ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ لفظ سوق ساخ کی جمع ہے، پودے کا تنا پنڈلی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کاشت کرنے والوں کی پسندیدگی کا باعث ہوئی، اپنی دبازت، قوت اور موٹاپے کی وجہ سے اور اچھے منظر کے سبب کہا گیا ہے۔ وہ ایک مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے دی ہے کہ وہ آغاز اسلام میں تعداد میں کم تھے، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان کی قوت و طاقت مستحکم ہوئی اور ان کے معاملات اتنی تیزی سے ترقی کے مراحل طے کرنے لگے کہ لوگوں کی حیرانی کا باعث بنے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ یہ وہ علت ہے جس کے سبب صحابہ کرام کو زراعت سے نمو اور استحکام میں تشبیہ دی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ کتاب اعمالی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آن حضرت نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روشن ترین نور کا ایک پرچم نصب کیا جائے گا اور ایک منادی ندا دے کر کہے گا کہ سید المومنین اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت کے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نور ابیض کا پرچم ان کے ہاتھ میں دے دے گا، جس کے نیچے مہاجرین و انصار کے تمام سابقین اولین ہوں گے۔
ان کے علاوہ کوئی اور ان میں شامل نہ ہوگا، یہاں تک کہ رب العزت کے نور سے قائم کردہ ممبر پر علی علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے اور ہر جماعت فردن فردن ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور علی علیہ السلام اسے اس کا اجر اور اس کا نور عطا فرمائیں گے، اور جب ان میں سے آخری فرد کو پیش کیے جانے کی نوبت آئے گی تو ان سے کہا جائے گا تم نے جنت میں اپنے مقام اور منازل کو جان لیا۔ تمہارا رب تم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، میرے پاس تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، یعنی جنت ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور قوم ان کے پرچم کے نیچے ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ پھر وہ اپنے ممبر کی طرف تشریف لائیں گے اور اسی طرح جملہ مومنین کو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور وہ ان سے جنت میں اپنا حصہ حاصل کریں گے، اور وہ کچھ اقوام کو جہنم میں رہنے دیں گے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تم اپنے اموال اور اپنی عورتوں کو اور جو تمہارے قبضے میں ہیں انہیں مذکورہ سورہ کی تلاوت کر کے تباہ ہونے سے محفوظ کر لو، اس لیے کہ جو بھی مسلسل اس سورہ کو پڑھے گا تو قیامت کے دن ایک منادی یہ صدا دے گا جسے تمام مخلوقات سنے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تم میرے مخلص بندوں میں سے ہو، اے فرشتوں تم اس بندے کو میرے صالح بندوں سے ملحق کر دو اور اسے جنات نعیم میں ٹھہرا دو، اور اسے ایسی سر بمہر خالص اور خالص شراب پلاؤ جس میں کافور کی آمیزش ہو۔